عام تھا جس میں سب کو جمع کیا گیا اور سب کو جمع کر کے اپنی ربوبیت کے اقرار لیا گیا۔ ہاؤس آف کامنز کے بعد فوراً ہی دوسرا سیشن شروع ہو گیا، ہاؤس آف لارڈز۔ ہاؤس آف لارڈز دربار خاص، جس میں چنندہ شخصیتوں کو جمع کیا گیا۔ ہاؤس آف لارڈز دربار خاص شروع ہوا، آواز آئی ہاتف غیبی سے، اب اس میں جو غیر نبی ہے وہ باہر ہو جائے۔ اے مومنین گروہو تم باہر ہو جاؤ، تمہارا یہاں کام نہیں۔ اے مشرکین گروہو تم بھی چلے جاؤ، تمہارا بھی یہاں کام نہیں۔ اے صدیقین چرواہ تم بھی باہر ہو جاؤ، اے شہداء اور صالحین چرواہ تم بھی باہر ہو جاؤ، سب باہر ہو جاؤ۔ یا اللہ جب سب باہر ہو جائیں گے تو رہے گا کون؟ آواز آئی، اے آدم کی روح تم ٹھہر جاؤ، اے نوح کی روح تم ٹھہر جاؤ، اے موسیٰ کی روح تم ٹھہر جاؤ، اے عیسیٰ کی روح تم ٹھہر جاؤ۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 1,23,999 انبیاء کرام یا کم و بیش 2,23,999 انبیاء کرام کی ارواح طیبہ کو ٹھہرا کر ان سے فرمایا۔ اب بات یہ کی جا رہی ہے، دیکھو میں اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے والا ہوں۔ اے آدم اگر وہ تمہارے دور اقتدار و اختیارات نبوت میں آ جائیں تو تم پر لازم یہ ہے کہ تم ان کی مدد کرنا، ان کی نصرت کرنا، ان کی حمایت کرنا۔ اے آدم میں تمہیں خلیفۃ اللہ اعظم بنا کر دنیا میں بھیج رہا ہوں، تو تمہارے ساتھ میں ایک کلمہ بھی دے رہا ہوں، وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ۔ اے آدم یہ تمہارے زمانے میں پیدا ہونے والے انسان پڑھیں گے، مگر تمہیں جو کلمہ پڑھنا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اے نوح میں تمہیں مرسلین کی جماعت میں شامل کر رہا ہوں، اولو العزم پیغمبر میں بنا رہا ہوں، تو تمہارے ساتھ ایک کلمہ بھی دے رہا ہوں، وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ۔ اے نوح یہ کلمہ تمہاری قوم پڑھے گی، تمہارے زمانے میں پیدا ہونے والے انسان پڑھیں گے، مگر تمہیں جو کلمہ پڑھنا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اے ابراہیم میں تمہیں اولو العزم پیغمبر بنا کر دنیا میں بھیجنے والا ہوں، تو تمہارے ساتھ میں ایک کلمہ بھی دے رہا ہوں، وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ اے ابراہیم یہ کلمہ تمہاری قوم کو پڑھنا ہے، مگر تمہیں جو کلمہ پڑھنا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اے موسیٰ میں تمہیں مرسلین کی جماعت میں شامل کر رہا ہوں، تو تمہارے ساتھ ایک کلمہ بھی دے رہا ہوں، وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ اے موسیٰ یہ کلمہ تمہارے زمانے میں پیدا ہونے والے انسان پڑھیں گے، تمہاری قوم پڑھے گی، مگر تمہیں جو کلمہ پڑھنا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اے عیسیٰ میں تمہیں اولو العزم پیغمبر کی جماعت میں شامل کر رہا ہوں، تو تمہارے ساتھ میں ایک کلمہ دے رہا ہوں، وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ اے عیسیٰ یہ کلمہ تمہاری قوم پڑھے گی، تمہارے زمانے میں پیدا ہونے والے انسان پڑھیں گے، مگر تمہیں جو کلمہ پڑھنا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لوگوں اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں میرا خدا پروردگار اب ہاؤس آف لارڈز میں دربار خاص میں اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کر رہا ہے، اقتدار کا ذکر کر رہا ہے، اختیار کا ذکر کر رہا ہے، سیرت کا ذکر کر رہا ہے، صورت کا ذکر کر رہا ہے۔ لوگوں اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم میلاد میں کیا کرتے ہیں؟ ہم میلاد میں یہی تو کرتے ہیں کہ رسول اللہ کی آمد کا ذکر کرتے ہیں، اقتدار کا
ذکر کرتے ہیں، اختیار کا ذکر کرتے ہیں، سیرت کا ذکر کرتے ہیں، صورت کا ذکر کرتے ہیں، آنے جانے کا ذکر کرتے ہیں۔ ہم میلاد میں یہی تو کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ عالم ارواح میں خدا کیا کر رہا ہے؟ گویا خدا اپنے رسول کا میلاد بیان فرما رہا ہے، اپنے رسول کی آمد کا ذکر کر رہا ہے، اقتدار کا ذکر کر رہا ہے، اختیار کا ذکر کر رہا ہے، سیرت کا ذکر فرما رہا ہے، آمد کا ذکر فرما رہا ہے۔ تو ہم میلاد میں یہی تو کرتے ہیں، مصطفیٰ کی آمد کا ذکر کرتے ہیں، اقتدار کا ذکر کرتے ہیں، اختیار کا ذکر کرتے ہیں، سیرت کا ذکر کرتے ہیں، صورت کا ذکر کرتے ہیں۔ ہم میلاد میں یہی تو کرتے ہیں۔ تو اے لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میلاد کا منعقد کرنا سنت الہیہ ہے، اور میلاد کا سننا سنت انبیاء ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضرت توصیف ملت، حضرت توصیف ملت، جشن عید میلاد النبی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم میلاد النبی کرتے ہیں نا، ہم جب میلاد النبی کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کے پیٹ پہ بہت تکلیف ہوتی ہے، اور کہتے ہیں یہ میلاد النبی کے منانا دین میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ تو بریلی سے مولانا احمد رضا نے ایجاد کر دیا، یہ بدعت ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ تم میلاد النبی مناؤ، یا تم یوم النبی مناؤ، یا تم ولادت رسول مناؤ، یا تم آمد رسول کرو، یا تم برتھ ڈے کے نام سے کرو، یا جنم دن کے نام سے کرو۔ مراٹھی میں بھی کوئی لفظ ہوتا ہے؟ اب تم مراٹھی میں کہہ دو تو واٹ دیوس کہو گے، ہندی میں کہو گے تو کیا کہو گے؟ جنم دن۔ بنگلہ میں کہو گے تو کیا کہو گے؟ جنم دن۔ اردو میں تو کہو گے تو کیا کہو گے؟ یوم ولادت۔ عربی میں کہو گے تو کیا کہو گے؟ میلاد رسول۔ اصل مقصد سب کا ایک ہے، چاہے اس کو ہندی میں کہہ دیں آپ جنم دن، انگلش میں کہہ دیں آپ برتھ ڈے۔ ہم جب مصطفیٰ کا برتھ ڈے مناتے ہیں تو ان کے پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ اپنے باپ کا جب تم جنم دن مناتے ہو تب تم اس کو بدعت کیوں نہیں کہتے؟ سالگرہ کہہ لو، چاہے سالگرہ کہہ لو، چاہے جنم دن کہہ لو، چاہے برتھ ڈے کہہ لو، چاہے میلاد کہہ لو، چاہے یوم النبی کہہ لو، چاہے ولادت یوم رسول کہہ لو، مقصد سب کا ایک ہی ہے، آمد۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب تم اپنے بیٹے کا برتھ ڈے مناتے ہو اور کیک لا کے سامنے رکھ کے کاٹتے ہو، ایک دوسرے کا منہ میٹھا کراتے ہو، کیک کاٹتے ہو، تب بدعت نظر نہیں آتی ہے؟ ہم جب مصطفیٰ کا یوم ولادت منائے تب آپ کہے بدعت؟ جب تم اپنی ماں کا یوم ولادت مناؤ، اپنے باپ کا یوم ولادت مناؤ، اپنے بیٹے کا یوم ولادت مناؤ، جب تم اپنے گھر میں اپنے باپ دادا کا یوم ولادت منعقد کرتے ہو تب تم اس کو بدعت نہیں کہتے ہو، مہمانوں کو بھی بلاتے ہو، کھانے بھی پکاتے ہو، شیرینی بھی رکھتے ہو، اور جناب کیک بھی لاتے ہو، روشنی بھی کرتے ہو، چراغاں بھی کرتے ہو، سارے کام کرتے ہو، مگر جب ہم یہی کام اپنے نبی کے نام سے کرتے ہیں، اپنے رسول کے نام سے کرتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے نام سے کرتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، چراغ جلاتے ہیں، دیپک جلاتے ہیں، دیے جلاتے ہیں، اور شب ولادت رسول روشنی کرتے ہیں، تو ان کے پیٹ میں درد ہوتا ہے کہ یہ فضول خرچی ہے۔
یہ نہیں کرنا چاہیے. ارے بھائی جب تم اپنے باپ کے یوم ولادت پر خوشیاں منا رہے ہو تو ہم رسول پاک کے یوم ولادت پر خوشیاں منا رہے ہیں. تو معاملہ فیصلہ ہو گیا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا یوم ولادت منعقد کرتا ہے.